تنظیم کی رفیقہ ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ غض بصر کا اہتمام کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر یکساں لازم ہے۔ اس حدیث کی سند سے میں واقف نہیں۔ ایک مرتبہ ایک نابینا صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرہ غالباً 2 تھیں سے اندر کمرے میں چلے جانے کا حکم دیا، جس پر انہوں نے عرض کیا کہ یہ نابینا ہیں اور ہمیں دیکھنے سے قاصر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تو نابینا نہیں، تم تو انہیں دیکھ سکتی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم یہاں غض بصر کا اہتمام کرتی ہوئی بیٹھی رہو، بلکہ اندر چلے جانے کا حکم دیا۔ یہاں پر ہمارے لیے یعنی خواتین کے لیے دیکھ سکنے کا یک طرفہ سسٹم رکھا گیا ہے۔ ہم غض بصر کا اہتمام کر لیں تو یہ ہمارا فعل ہوگا۔ کیا آیا یہ دین کی اصل روح حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی خلاف ورزی تو نہیں؟ کہیں کوئی چور دروازہ تو نہیں؟ اگر ہے تو اس کو تسلیم کیا جائے، اگر نہیں تو دلیل دیجیے۔ یہ مسئلہ ہمارے ہاں جب سے ہم نے یہ شیشے لگائے ہیں ٹریفک والے، یہ کئی مرتبہ ہمارے کالج کے نوجوان ساتھیوں کی طرف سے بھی اٹھا ہے اور اب بہرحال خواتین کی طرف سے آیا ہے، تو بھی یقیناً بہت متعلق سوال ہے، اس کے سبب میں مجھے میرا خیال ہے خاصی مفصل وضاحت کرنی ہوگی۔ دیکھیے، پہلے اصولی طور پر یہ سمجھ لیجیے کہ پردے کا حکم عورت کو دیا گیا، مرد کو نہیں۔ نمبر 2، عورت کا مرد کو دیکھنا اور مرد کا عورت کو دیکھنا زمین و آسمان کا فرق ہے۔ مرد میں اپنے مزاج کے اعتبار سے اقدام اور فعالیت ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے۔ عورت کے اندر نفسیاتی اعتبار سے گریز ہوتا ہے، پیچھے ہٹنا ہوتا ہے۔ اگرچہ سب عورتیں نہیں ہوتی اور سب مرد نہیں ہوتے، یہ دوسری بات ہے، لیکن جو بھی ایک طبی نظام اللہ نے بنایا ہوا ہے جو بالعموم صحیح ہے وہ یہی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ عورت تو باہر بھی نکلے گی پوری طرح برقع لے کر، پوری طریقے سے حجاب کرتے ہوئے، تب بھی اسے مردوں کو دیکھنا پڑے گا، ورنہ وہ کیا کرے گی؟ سڑک پر چلتے ہوئے، راستہ چلتے ہوئے کیا کرے گی سوائے اس کے کہ وہ اپنی موت کو دعوت دے؟ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھیے تو بڑا فرق و تفاوت ہے مرد کا عورت کو دیکھنے میں اور عورت کے مرد کو دیکھنے میں۔ پھر جس قسم کی یہ روایت موجود ہے یہ اپنی جگہ صحیح ہے، چاہے سند آپ کو معلوم نہ ہو، لیکن اتنی ہی صحیح روایت یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو حبشیوں کا تماشا دکھایا اپنی اوٹ میں لے کر اپنے پیچھے سے، اور حضرت عائشہ دیکھتی رہی۔ اب یہ حبشی جو تماشا کر رہے تھے وہ تو اچھل کود بھی ہو رہی تھی اس میں، اور اچھل کود میں ظاہر بات ہے کہ مردانہ جو بھی مردانگی جسم کی ہے اس کا پورا اظہار ہوتا ہے، مردانہ قوت کا۔ یہ بھی حدیث ہے، یہ بھی سنت رسول ہو گئی، وہ بھی حدیث ہے، وہ بھی سنت رسول ہے۔ اب ان میں ذرا سی ذہانت کی ضرورت ہے کہ اس کے فرق کو سمجھا جائے۔ بڑا فرق ہے اس میں کہ کسی ایسے مرد کو دیکھ لیا کہ جو آج ہے کل نہیں ہوگا، وہ تو تماشا دکھانے والے بازیگر تھے، آج یہاں ہوں گے کل کہیں اور ہوں گے، ان کے ساتھ کسی مستقل کانٹیکٹ کا کوئی امکان نہیں ہے، کوئی ریپیٹڈ کانٹیکٹ کا امکان نہیں ہے کہ بار بار ان کے ساتھ رابطے میں آنے کا امکان ہو۔ جبکہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ہاں ان کی آمد و رفت تھی، بلکہ جیسے معذور حضرات جو ہے، جیسے سورہ نور میں بھی ہے، وہ لوگ تو بیچارے اپنے رشتہ داروں کے گھروں میں پڑے رہتے تھے، معذور ہوتے تھے، انہی کے بارے میں کہا گیا ان پر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج۔ یہ چونکہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم کی بار بار گھر میں آمد تھی اور وہاں چونکہ زیادہ کانٹیکٹ کا امکان تھا، لہذا اس میں زیادہ احتیاط ہوتی ہے۔ تو ہر چیز کے اندر ایک حکمت ہے، ہر چیز کے پیچھے ایک دلیل ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور خامخواہ لمبے چوڑے سوالات، چور دروازہ تو نہیں ہے اور فلاں تو نہیں ہے اور فتنہ تو نہیں شروع کیا جا رہا، اس ذہنیت اور انداز کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ سوال میں استفہام کا انداز ہونا چاہیے، اس طرح کی چمکی ہوئی باتیں کہنا جو ہے یہ خود اپنی ذہنیت کے غلط ہونے کی علامت ہے۔ بات پہلے سمجھیے، نہ سمجھ میں آئے تو پھر جو چاہے فتویٰ لگا دیجیے، لیکن سمجھنے سے پہلے سوال کے ساتھ ہی فتووں کی بارش کر دینا یہ کوئی سوال کا صحیح انداز نہیں۔ آخری بات یہ ہے کہ اگر تو صرف سن لینے والی بات اتنی مؤثر ہوتی جتنا کہ آڈیو ویژول کا معاملہ ہے، تو پھر تو یہ کہ عورتیں گھر میں بیٹھی رہیں، آتی کیوں ہے؟ کاہے کو ہم دعوت دیں کہ وہ یہاں پر آئے؟ وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر کیسے سن سکتی ہیں؟ لیکن زمین و آسمان کا فرق ہے محض سننے میں اور سننے اور دیکھنے میں، جبکہ ان کے ساتھ کسی ذاتی رابطے کا کوئی امکان نہ ہو۔
تو بات جب اس طرح کی ہو جائے گی تو جو حکمت تبلیغ ہے، حکمت دعوت ہے، اس کی جو مصلحتیں ہیں ان کو زیادہ پیش نظر رکھا جائے گا. یہ ہے در حقیقت اس پورے مسئلے کا حل، اور اس پر پورے انشراح صدر کے ساتھ ہم نے عمل کیا ہے. اور یہ شیشے نہ صرف یہ کہ ون وے ہے بلکہ ان کے پیچھے بھی جالیاں لگا دی گئی ہیں تاکہ وہ خواتین کو صرف دھندلی سی شکل جو ہے وہ نظر آئے اور اس کے اندر وضاحت نہ ہو. لیکن یہ کہ 3 گھنٹے کی تقریر کیسے کوئی سنے جبکہ مقرر بھی سامنے نہ ہو، یہ تو تقریباً ناممکنات میں سے.